السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یہاں پہ دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ والذین یؤمنون، پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی حمزہ ساکن آئے گی اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور ادھر واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ والذین یؤمنون بما، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، یہ مد منفصل ہے۔ بما انزل الیک، جو کہ باقی قواعد ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہی، ابھی ہم الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی طرف غور کر رہے ہیں۔ بما میں دیکھیں الف ساکن پیچھے الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ ہو رہا ہے۔ بما انزل الیک وما انزل، یہاں پہ وما میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ ہو رہا ہے۔ وما انزل من قبلک، قبلک جیم آ گیا ہے، وقف کی علامت ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یاد کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ میں نے ہائڈ کیا ہے، چھپایا ہے، اخفا کیا ہے، وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے گول دائرے لگا دیتے ہیں، جیسے انزل الیک وما انزل، یہاں پہ بھی ہم چھوٹا سا گول دائرہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہاں پہ ہم نے ہائڈ کرنا ہے، چھپانا ہے۔ من قبلک، آگے بھی ہم چھوٹا سا گول دائرہ لگائیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہاں پہ ہائڈ کرنا ہے، چھپانا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم، اولا میں دیکھیں مد متصل ہے، اس کو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، 4 سے 5 الف کے برابر۔ ان میں طول جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے۔ میم مشدد پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی آ جائے گی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، هم المفلحون، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں قوف کی علامت آ گئی ہے، یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ملا کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، ہمارا بیچ میں سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے بیچ میں اپنے سانس کو توڑ کے پھر اس سے دوبارہ ملا کے پڑھیں گے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، سانس ٹوٹ گیا ہے، پھر ہم دوبارہ آگے جانے کے بجائے ہم ایک کلمہ یا 2 کلمہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔
من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اب بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ والذین، اور وہ لوگ، کون لوگ؟ جو ہم نے اپنے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بما انزل الیک، جو آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جو کہ وحی جلی کی صورت میں نازل ہوا، اور حدیث نبوی ہے جو کہ وحی حفی کی صورت میں نازل ہوئی۔ ان دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں صرف نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، اور اس کا باقی طریقہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے ملتا ہے۔ ان دونوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، تبھی ہم کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا بیان فرمایا؟ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی کہ اس سے مراد تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور دیگر آسمانی صحائف وغیرہ ہیں۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قبر کے حالات، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، قیامت، حشر نشر، حساب کتاب، اعمال کا وزن، حوض کوثر، شفاعت، پل صراط، جنت کی ابدی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب مراد ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ کون سے لوگ؟ جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہم المفلحون، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اصل کامیابی یعنی کہ جنت کو پانے والے اور دوزخ سے بچنے والے وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں۔ اگر اعمال اچھے نہیں تب بھی جنت میں جانا ممکن نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں تب بھی جنت میں جانا ممکن نہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، ہمیں سلیبس دے دیا گیا ہے، اس کی تیاری ہم نے خود کرنی ہے، اور ہم نے اس پیپر میں کامیابی حاصل کر کے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انم فیصل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو لائک شیئر کیجیے تاکہ یہ تمام جو علم ہے ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچا